پچھلے ہفتے کچھ سوالات رہ گئے تھے حق مہر سے متعلق، تو جنہوں نے کیے انہوں نے پھر اس کی مزید تفصیل بھیجی، کہا کہ اس طرح پتہ چل جائے گا۔ اس میں انہوں نے پوچھا کہ حق مہر کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو احناف کے نزدیک نکاح کے لیے مہر کا ہونا شرط ہے، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کسی نے مہر کو ذکر نہیں کیا، نکاح کا تذکرہ نہیں کیا مہر کا، تو پھر اگر بیان نہیں ہوا تو پھر مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس خاتون سے لڑکی سے نکاح ہوا ہے اس کی ہی انداز کی عمر، شکل، صورت میں جو اس کے خاندان کی لڑکیاں ہیں، اس کی بہنیں ہیں یا اس کی چچزاد بہنیں ہیں، جو ان کا ایک مہر متعین ہوا ہے، اس مہر کے وہ مہر مثل بنا کر اس کا اتنا مہر کو نکاح کے نتیجے کے اندر واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا معجل اور معجل پر بات ہو گئی تھی۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ مہر کی کو کتنا ڈیفر کیا جا سکتا ہے، یعنی ڈیفرڈ ہے، معجل ہے، تو کس حد تک اس کو تاجیل کی جا سکتی ہے اس میں۔ تو یہ ادھار ہے، ادھار کا معاملہ ہے، اور ادھار کا وقت جو ہوتا ہے یہ فریقین کی رضامندی پر موقوف ہوتا ہے، ہر قسم کے ادھار۔ تو مہر معجل کے اندر بھی کوئی وقت متعین نہیں ہے فریقین کی رضامندی کے اوپر۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پھر یہ پوچھا ہے کہ کیا حق مہر جو ہے وہ طلائی زیورات اور کپڑوں وغیرہ کی صورت میں بھی ادا ہو سکتا ہے؟ تو بالکل ہو سکتا ہے کہ اس پہ رضامندی ہو جائے، یعنی کیش بھی ہو سکتا ہے، اجناس بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب مہر میں کوئی چیز دے دی جاتی ہے تو وہ لڑکی کی یا دلہن کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے اس کو کہ آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، جس طرح بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ خاندانی زیورات چل رہے ہوتے ہیں، اس کو مہر بھی بنا لیتے ہیں اور بیچنے سے منع بھی کر دیتے ہیں کہ آپ بیچ نہیں سکتے، یہ تو ہماری والدہ کو اور ان کو ان کی دادی نے اور ان کو ان کی دادی نے دیا تھا۔ مہر اس کی ملکیت ہے، اس کی مرضی ہے بیچے یا رکھے، اس کی زکوٰۃ اسی کو کرے۔ اور عدم ادائیگی والی بات بھی ہو گئی تھی۔ شرعی مہر کیا ہے؟ سوال تو شرعی مہر کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ دونوں جو کانٹریکٹنگ پارٹیز ہیں ان کے میوچل ایگریمنٹ کے اوپر ہے، کس چیز جس پر بھی وہ راضی ہو جائے۔ البتہ اس کی کم سے کم مقدار متعین ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ وہ کم سے کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم، درہم چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ آج کل جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ تقریباً 2000 روپے ہوتی ہے، یہ کم سے کم، اس سے نیچے مہر نہیں رکھا جا سکتا، 2000 روپے سے کم۔ ایک مہر اور ہمارے یہاں مشہور ہے جس کو مہر فاطمی کہتے ہیں، جس کا حساب لگایا گیا تھا کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کتنا مہر دیا تھا، اس کو مہر فاطمی کہتے ہیں۔ تو مہر فاطمی کی جو مقدار تھی وہ 152 تولے چاندی تھی۔ 152 تولے چاندی کے تقریباً آج کل کوئی 1 لاکھ روپے کے لگ بھگ بنتے ہیں۔ تو یہ مہر کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن ویسے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جتنا مہر کم ہوگا اتنی برکت زیادہ ہوگی۔ اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ بھی آتا ہے، اور غالباً ایسرہ یا اقلہ مہرا ایسے کوئی لفظ بھی اور آتا ہے روایت کے اندر کہ مہر کم ہو سکتا۔ اور یہ کیا پوچھا کہ حق مہر کیا ہے اور کیوں واجب ہے؟ تو یہ حق مہر کہتے ہیں کہ عقد نکاح کے نتیجے میں شوہر کے اوپر جو چیز واجب ہوتی ہے، واجب النظار ہوتی ہے، اس کو مہر کہتے ہیں۔ اور اس کے واجب ہونے کی وجہ وہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ ان کے علاوہ محرم خواتین کا ذکر کر کے کہا ہے کہ ان کے علاوہ باقی خواتین سے تمہارا نکاح جائز ہے، تم ان سے کر سکتے ہو بِأَمْوَالِكُمْ، مال کے عوض کے۔ دوسری جگہ آیا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ فَرِيضَةً، یہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، یہ آیات ہے جس کے اندر عورتوں کے مہر کا ذکر ہے، کیونکہ ایک آزاد عورت، ایک تو غلام پرانے زمانے میں جو لونڈی غلام کا تصور، ایک آزاد عورت اپنی آزادی کو ایک مرد کی ماتحتی میں دے رہی ہے، اس کے بعد وہ مرد کی ماتحت آپ کو پتہ ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکل سکتی اس کی اجازت کے بغیر، اور بہت ساری چیزیں
جس کو آج کل لوگ اس کو غور نہیں کرتے اس کے شرعی حکم کو، تو وہ اگر وہ سارے شرعی احکامات دیکھے جائیں تو وہ کیا کیا اوبلیگیشنز ہیں جو ایک خاتون کے اوپر نکاح کے بعد آ جاتی ہیں جس کی وہ شرعاً پابند ہے. تو یعنی اس کے لیے اپنے شوہر کی اجازت چاہیے، بہت سارے کام ایسے ہیں. اور تو وہ یہ پابندی جب وہ اپنی قبول کرتی ہے اپنی رضا و رغبت سے، اسی لیے اس کو اجازت ہے، اس کی رضا و رغبت دیکھی جاتی ہے، اس میں وہ راضی ہونا چاہیے، اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کا عوض جو ہے مرد کو کہا گیا کہ وہ اس کا عوض دے، اس لیے یہ اس کے اوپر فرض ہے. انہوں نے پوچھا کہ فرض نماز کے بعد، فرائض کے بعد امام کے ساتھ دعا کرنی چاہیے یا اپنی دعا کرنی چاہیے؟ فرائض کے بعد جو دعا ہے اس کی حیثیت مستحب، یہ جو اجتماعی دعا ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ امام اونچی آواز میں نہ کرے، اس لیے کہ ایک تو بعض لوگ مسبوق ہوتے ہیں، امام کی اونچی آواز میں دعا کرنے سے وہ ان کی نماز میں خلل پڑتا ہے، وہ جو ان کی ایک دو رکعتیں رہ گئی ہیں اگر امام اونچی آواز میں کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر بے شک دعا ایک ہی وقت کے اندر کی جائے مستحب ہے، لیکن اپنی اپنی دعا اگر کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. انہوں نے پوچھا کہ دوسری رکعت میں جماعت کی نماز ملی ہو تو اپنی آخری رکعت کیسے پڑھیں گے؟ شاید اس کا جواب پہلے بھی آیا تھا کہ جو اگر آپ جو آخری رکعت پڑھیں گے وہ اس طرح پڑھیں گے جیسے آپ اپنی پہلی رکعت پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کی پہلی رکعت گئی ہے تو وہی پہلی دوبارہ پڑھیں گے، یعنی اس کے اندر تعوذ، تسمیہ، ثنا اور فاتحہ اور سورت کی ہے. کیا مالک کو ملازم کی تنخواہ کاٹنے کا اختیار ہے؟ یہ اس ایگریمنٹ پہ اس کا انحصار ہے کہ کیا ہو. اگر وقت کا ہوا ہے اور وقت کے اندر اس کی کمی بیشی آئی ہے، اس کے وقت کے اندر ڈنڈی ماری ہے تو اسی وقت کے بقدر اس کی تنخواہ کاٹ سکتے. اور اگر وہ کام کا ہوا ہے کہ وہ کام کر کے دے گا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کام صحیح کر کے دیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم نے کام صحیح نہیں کر کے دیا، تو ظاہر بات ہے یہ چیزیں پھر یہ مالک نہیں طے کر سکتا، کیونکہ ملازم کا دعویٰ ہے کہ معاملہ کام پر ہوا تھا، میرا کام ٹھیک ہے. مالک کہتا نہیں تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے، اب اس کا فیصلہ مالک نہیں کر سکتے. لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے کہ طے شدہ چیز ہے کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی طے ہوئی تھی، اس نے 4 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے تو باقی 4 گھنٹے کی تنخواہ دینے کا پابند نہیں ہے مالک اصول. دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ جمعے کے دن کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ جمعے کا دن سید الایام ہے، فضائل سے بھرا ہوا ہے اور بے شمار فضائل اس کے اندر ہے، لیکن ایک فضیلت اس کی بڑی عجیب ہے اور وہ یہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کے اندر ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس کے اندر انسان جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. اس گھڑی کو ساعت اجابت کہتے ہیں، قبولیت کی گھڑی. تو وہ جمعے کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس کے مختلف روایات ہیں، لیکن اس کے اندر جو سب سے زیادہ جس روایت کے اوپر علماء اور مشائخ کا زیادہ اصرار ہے وہ یہ ہے کہ وہ غروب سے پہلے کے 15-20 منٹ ہے، غروب شمس سے پہلے، مغرب سے پہلے. اچھا جی، انہوں نے پوچھا ہے کہ موجودہ سیاسی حالات میں عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ عام بندے کے بس میں دعا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ خیر ہر چیز سے برابر کرے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ خیر کروائی، ان کو ملت کے لیے مسلمانوں کی لیے بنائے. پھر لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ لینا حرام ہے کیونکہ جمہوریت کفر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ضروری ہے، شرعی مسئلہ کیا ہے. ہماری جو پاکستان کی جمہوریت ہے اس کو تو اسلام کے دائرے کے اندر لایا گیا ہے اس بات کے اقرار کے ساتھ 2 چیزوں پر جو ہمارے دستور میں لکھی ہے. پہلی یہ کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی، اور دوسری یہ کہ اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. یہ ہمارے دستور کے اندر لکھا. اب ہماری جمہوریت اس کے تابع اللہ کے خلاف ہے نہیں. اگر ہماری پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بنائے، اگر بناتی ہے تو دستور کی خلاف ورزی ہے اصول میں. اس لیے ایسی جمہوریت کو تو کفر نہیں کہہ سکتے. کفر وہ جمہوریت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کو منفی کر کے انسان کو اقتدار اعلیٰ کا مالک سمجھا جائے، جیسے مغربی جمہوریت ہے. کہتے ہیں انسان کو اختیار ہے، کسی آسمانی ہدایت کا وہ پابند نہیں. تو اس لیے اس صورتحال کے اندر ووٹ دینا چاہیے. علماء کی ایک بڑی جماعت کا خیال یہ کہ ووٹ امانت ہے اور اس کو صحیح طریقے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. لکھا ہے میری والدہ ماجدہ پر حج فرض ہے مگر وہ بیمار ہے، نہیں جا سکتی، تو کیا ان کی جگہ میں کسی غریب شخص کو حج کرا سکتا ہوں؟ کرا سکتے ہیں بشرطے کہ اس نے پہلے سے حج کیا ہو. حج بدل کے لیے شرط یہ ہے کہ اس بندے کو آپ بھیجیں گے جس کا پہلے سے حج ہوا ہے. اگر آپ نے کسی ایسے بندے کو بھیج دیا جس کا پہلے سے حج نہیں ہے تو وہ حج اس کا ہو جائے گا، والدہ کا نہیں ہوگا.
اسی طرح میرے والد صاحب بھی بغیر حج کے فوت ہو گئے، ان کے فرض حج کا اب کیا ہوگا؟ اگر کسی آدمی نے، بہتر تو یہ ہوتا ہے حج بدل جو ہوتا ہے کہ وہ وصیت کر کے بھی مرے، فوت ہو کہ میرے بعد میرا حج رہ گیا، بعض لوگوں کسی وجہ سے رہ جاتا ہے، خیال بھی نہیں رہتا، غفلت سے بھی رہتا ہے، اور اس کے اندر اپنی میراث میں اس کے لیے پیسے بھی چھوڑ کے جائے کہ یہ پیسے میرے ویسے بھی 1/3 تک تو میرا وصیت کرنے کا حق ہے کہ آدمی کو اپنی میراث میں 1/3 کے اندر تو کہے کہ میرے اس میں سے میرا حج کر لیا جائے۔ اس قسم کے حج کے بارے میں تو انشاءاللہ پوری وہ ہے کہ یہ حج بدل ہی ہے، جیسے زندگی میں حج بدل ہوتی ہے۔ البتہ کسی نے نہ وصیت کی ہے اور نہ میراث میں اس کے لیے کوئی فنڈز الوکیٹ کیے کہ یہ اتنے سے میرا حج ہو جائے، پھر بھی اولاد بڑی صالح نیک اولاد ہے، بعض ہوتے ہیں بچے ایسے، ان کو والدین کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ میرے والد چلے گئے بغیر حج کیے ہوئے۔ ہم نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے جنہوں نے اپنے والد کی 50 سال کی نمازوں کا فدیہ دیا ہے۔ خود میرے پاس آئے تھے وہ صاحب ہمارے دوست، اسے کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور میرا اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، تو کتنی محنت کتنی عمر ہوئی ان کی فوت ہوتے ہوئے، کہ 65 سال، تو ان سے کہتا ہے کہ انہوں نے کوئی نماز نہ پڑھی ہو تو کتنے سال میں، تو 50 سال کی نمازیں بنتی ہیں، پورا کیلکولیٹ کر کے اس کی ساری رقم لے کر آئے کہ اس کو کہیں خرچ کرتے ہیں، ابھی اس کے ان کی فدیہ ہے میرے والد کی نمازوں، ان کو فکر تھی اس بات کی۔ تو اگر کوئی بندہ نے وصیت کر کے مرا نہ اس کے لیے پیسے چھوڑ کے فوت ہوا، اس کی اولاد کر رہی ہے اس کی جانب سے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اولاد کی طرف سے جو کیا وہ حج ہے، اللہ تعالیٰ شاید اس کو، یعنی یہ تو یقینی چیز نہیں ہے لیکن اللہ کی رحمت ہے، اس وجہ سے کسی کو روکا نہ جائے گا نہیں کہ تم باپ کا حج نہ کرو یا نہ کرواؤ کسی سے فوت شدہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے حج اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اچھا جی، پوچھ رہے ہیں کہ انعامی بانڈ جو نیشنل سیونگ ہے جائز ہے یا نہیں ہے، اور منافع لینا جائز ہے یعنی کسی ضعیف یا بیوہ کے لیے؟ نیشنل سیونگ سودی معاملات میں اس سے منافع لینا جائز نہیں ہے، نہ بیوہ کے لیے نہ ضعیف کے لیے، حرام سب کے لیے حرام ہوتا ہے، چاہے وہ مالدار کے لیے بھی اور غریب بھی، اس طرح تو نہیں ہوتا غریب کے لیے الگ مسئلہ ہے، مالدار کے لیے الگ ہے، بیوہ کے لیے الگ ہے، جو چیز ٹھیک نہیں ہوتی سب کے لیے نہیں ہوتی۔ اسلامک بینک میں جو تکافل پروڈکٹ بیچی جاتی ہے ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس تکافل پروڈکٹس کو پاکستان کے بہت سارے دارالفتاؤں کی تائید حاصل ہے، انہوں نے اس پر اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، محمد عثمانی صاحب دام برکاتہ نے بھی دیا ہے اور آزاد نے بھی دیا ہے، اس لیے وہ تکافل کو انشورنس کا ایک اسلامی متبادل سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے بھی پوچھا ہے کہ اسلامی بینکوں اور سودی بینکوں کی شرح منافع برابر ہے، دونوں کا طریقہ کار بھی یکساں رکھتا ہے، پھر اسلامی بینک کیوں سود سے پاک ہے؟ یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تھوڑی سی بہت اس میں تھوڑی نہیں بلکہ کافی تفصیل ہوتی ہے، جب دونوں کی پروڈکٹس کی پوری فرق بتایا جائے کہاں کیا فرق ہوتا ہے، ہماری یہ مجلس تھوڑی مختصر ہوتی ہے، اس کے لیے ہم یہ کوئی الگ سیشن رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے نیشنل سیونگ کا پوچھا ہے، لکھا ہے کہ اس سے کئی خواتین بیوہ خواتین انویسٹ کر کے منافع سے گھر چلاتی ہیں، ان کو چاہیے کسی اسلامی پروڈکٹ کے اندر انویسٹ کریں۔ اور لکھا کچھ چھوٹی چھوٹی لیکن اہم چیزیں ہیں، کچھ نمازی ساتھی اتنی تیز نماز پڑھاتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے پوری کی جائے، ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے ہاتھ وہیں رہیں کہ ذرا سا سر اٹھایا اور پھر ٹیک دیا، بالکل ٹھیک نہیں ہے ایسی نماز پڑھانی نہ پڑھنی کہ جس کے اندر تعدیل ارکان ہو، اور تعدیل ارکان یہ ہے کہ آپ ایک رکن سے پھر دوسرے رکن کے اندر جائیں تو اتنا وقت اس کے اندر ضرور ٹھہرے کہ آپ کے تمام اعضاء اپنی جگہ کے اوپر واپس آ جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ اسے، اور اس کے اندر مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جتنی دیر میں رکن ہوا ہے اتنی ہی دیر درمیان کے اندر بھی ہو، یہ مسنون ہے، یعنی جتنا آپ نے رکوع کیا ہے اتنا ہی پھر آپ کیا کہتے ہیں قوما کریں، یا جتنا آپ نے سجدہ کیا اتنا ہی آپ جلسہ کریں۔ اصل نماز اچھے طریقے کی نماز تو یہی ہوتی ہے، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس انتقال کے اندر پورا اطمینان، یعنی یہ ہلتے ہوئے جسم کے ساتھ دوبارہ نہ منتقل، ایک حرکت ہوئی اور ایک رکن پورا ہوا تو اپنے جسم میں حرکت ختم ہونے دیں، جسم کو ساکن ہونے دیں، پھر دوسری حرکت میں دوبارہ جائے، یہ کم سے کم درجہ، یہ چلتے پھر یہ والا جو ہے یہ نہیں ہے ٹھیک۔ ایسے بندے کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صلی فإنک لم تصلی، یا دوبارہ نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھی۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ نوجوان کو بیٹھ کر لوگ نفل ادا کرتے ہیں، ادا تو ہو گئے تو کھڑے ہو کر ادا کرنا بہتر ہے، نہیں کوئی عذر تھکاوٹ وغیرہ ہو، اگر دیکھیں بیٹھ کر نماز پڑھنے سے ثواب آدھا رہ جاتا ہے، اس لیے جس کو عذر نہ ہو اور تھکاوٹ نہ ہو تو وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ البتہ گاڑی کے اندر سواری کے اندر آپ نماز بیٹھ کر، ظاہر بات اس میں کھڑے ہونے کی وہ نہیں ہوتی، نفل کی بات کریں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل سواری پر چلتے ہوئے پڑھے. آج کل اس کا رواج ختم ہو گیا، لیکن میں نے بزرگوں کو دیکھا کہ بڑا اہتمام ہو گیا، جیسے ہی گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں تو نفل کی نیت باندھ لیتے ہیں، کیونکہ سواری کی نماز بھی سنت ہے. اس کے اندر پھر قیام شرط نہیں، لیکن یہ بات ہو رہی ہے نفل کی. فرض کے لیے قیام شرط ہے. اگر آپ پر فرض آ گیا تو گاڑی روک کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے، وہ بیٹھ کر نہیں. میں نفل کی بات کروں. اچھا جی، سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے لکھا کہ الحمدللہ اللہ کے رب کی توفیق سے اپنے ایک قادیانی شاگرد کو مشرف و اسلام کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس میں مسلم کے حوالے سے آپ سے مشورہ کرنے سے مزید رہنمائی کی ضرورت ہے. ملاقات کا وقت رکھتے ٹھیک ہے. اثر کی نماز کی بات مجھ سے ملنے دیں. میں اثر کے بعد عام طور پر کوشش کرتا ہوں کہ ملاقات ہو سکے. پھر آپ کو